ابو عبداللہ ابن ام ابی ہریرہ لا یورفو مجہول ہے، پہچانا نہیں جاتا، ما حدث عنہ سوا بشر بن رافع، اس سے بشر بن رافع کے علاوہ کوئی اور اس سے روایت کرنے والا ہی نہیں۔ یہ میزان الاعتدال صفحہ 367 جلد نمبر 3۔ آگے جواب نمبر 3، مقتدیوں کے جارن آمین کہنے کا ذکر نہیں۔ اس روایت میں بھی مقتدیوں کا ذکر نہیں ہے جو غیر مقلدوں کا دعویٰ ہے، صرف امام کی آمین کا ذکر ہے۔ اور امام کی آمین کی بات بتایا ہوں کہ امام تو آمین اس لیے بھی اونچی آواز سے کہہ سکتا ہے کہ مقتدیوں کو پتہ چلے کہ جس طرح مقتدیوں نے آمین کہنا ہے تو امام بھی آمین کہتا ہے، یہ بتانے کے لیے صرف۔ اب یہ تیسری دلیل ہے جی، آگے آئیے، دلیل نمبر 3، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ لوگوں نے آمین کہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبارت آپ کے پاس صحیح نہیں لکھی ہوئی ہے، لوگوں نے آمین ترک کر دی، لوگوں نے آمین ترک کر دی، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تو تمام مقتدی سنتے اور مسجد گونجنے لگتی، مسجد گونجنے لگتی۔ یہ ابن ماجہ صفحہ 62۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے آمین کہتے تھے اور مسجد گونجتی تھی، مسجد گونجتی تھی۔ جواب سمجھو، اس حدیث میں بھی راوی بشر بن رافع موجود ہے جس کا تذکرہ ہو چکا۔ اس کا راوی بھی کون ہے؟ یہی بشر بن رافع جو حدیثوں کو گھڑا کرتا تھا، سمجھے؟ اور جس کی حدیث کو مولانا عبد الرحمن مبارک پوری علیہ حدیث وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔ جواب نمبر 2، اس کا راوی وہی ابو عبداللہ مجہول ہے جو اوپر والی روایت میں تھا، ابو عبداللہ جو مجہول ہے اس میں بھی وہی ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آمین کو ترک کر دیا، ترک کرنے پر اجماع ہو گیا، تو آپ استدلال کیسے کر رہی ہیں؟ خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ترکا الناس التامین، رسول الناس صحابہ تابعین، یہ الناس کون ہے؟ صحابہ اور تابعین، انہوں نے اس طرح اونچی آواز سے آمین کہنے کو ترک کر دیا۔ تو یہ روایت تو الٹا بتاتی ہے کہ آمین کے اونچا اونچا نہ کرنے پر اجماع ہو گیا، آمین آہستہ کہنے پر گویا کہ کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا۔ جواب نمبر 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جھونپڑی تھی جس میں گونج کبھی پیدا نہیں ہوتی، گونج پختہ اور گمدار عبارت میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ تو یہ روایت عقل و درایت کے بھی خلاف ہے، سمجھو؟ یہ روایت کہتی تھی کہ بتاتی ہے کہ مسجد گونج پڑتی تھی، یہ گنبد دار عمارت ہو، پکی عمارت ہو تو وہ گونجا کرتی ہے۔ رسول پاک کی مسجد وہ تو ایک جھونپڑی، ایک چھپری تھی، جھونپڑیاں کبھی گونجا نہیں کرتی۔ اچھا جی، آگے دلیل نمبر 4، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ یہ مستدرک حاکم صفحہ 223 جلد نمبر 1، بہقی صفحہ 58 جلد نمبر 2۔ اب اس روایت کا جواب، اس میں راوی ہے اسحاق ابن ابراہیم زبیدی۔ اس روایت کا راوی کون ہے؟ اسحاق ابن ابراہیم زبیدی۔ یہ راوی کیسا ہے؟
ذرا اس راوی کا حال دیکھو جی. لیسا بشے، کالا، یہ کالا ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں لیسا بشے، کالا ابو داود، صحیح کر لو، کالا ابو داود، ابو داود کہتے ہیں امام ابو داود کہ یہ راوی لیسا بشے ہے. کالا النسائی، امام نسائی کہتے ہیں لیسا بثقتن، ثقہ نہیں ہے. محمد ابن اوف تائی وہ کہتے ہیں کاذبونو کہ یہ جھوٹا ہے، یہ اسحاق راوی جھوٹا ہے. میزان الاعتدال صفحہ 85، صفحہ صحیح کرو، صفحہ 85 جلد 1. یہ آگے عبارت ہے، یہ امام یہی محمد ابن اوف تائی یہ کہتے ہیں ما اشک کو ان اسحاق یکذبو، مجھے کوئی شک نہیں اس بات میں کہ یہ اسحاق جھوٹ بولا کرتا تھا. یہ تہذیب التہذیب صفحہ 216 جلد نمبر 1. اب یہ ایک راوی جھوٹا راوی آ گیا جی. دوسری روایت، دوسرا جواب، اسحاق کا استاد عمرو ابن حارث، عمرو ابن حارث مجہول ہے. غیر معروف العدالت ہے. میزان الاعتدال صفحہ 284 جلد نمبر 2. یہ راوی مجہول ہے. جواب نمبر 4 نہ 3، عمرو ابن حارث کا استاد عبداللہ ابن سالم، عمرو ابن حارث کا استاد عبداللہ ابن سالم یہ ناسبی تھا اور کہا کرتا تھا کہ شیخین کے قتل میں علی کا ہاتھ ہے. گویا کہ علی نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر ان کے قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اعانت کی. یہ میزان الاعتدال صفحہ 40 جلد نمبر 2. جواب نمبر 4، اس میں بھی مقتدی کی جارہ نامین کا ذکر نہیں، صرف امام کی جارہ